السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ انوار شریعت بھی پڑھ رہے ہیں، تو پچھلے کلاس میں نماز فاسد کرنے والی چیزیں پڑھے تھے۔ نماز فاسد کرنے والی چیزیں کس کس چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کے بارے میں جانے تھے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں نماز کے مکروہات پڑھیں گے۔ نماز میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، کیا کیا باتیں مکروہ ہیں، وہ سب جانیں گے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز کے اندر جو باتیں مکروہ ہیں انہیں بتائیے۔ جواب: کپڑے، بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا۔ جواب: کپڑے، بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا مکروہ ہے۔ کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدہ میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا۔ کپڑا لٹکانا، یعنی سر یا مونڈھے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ کسی آستین کا آدھی کلائی سے زیادہ چڑھانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ دامن سمیٹ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ شدت کا پاخانہ پیشاب معلوم ہوتے وقت یا غلبہ ریاح کے وقت نماز پڑھنا، ان سب صورت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب پاخانہ پیشاب معلوم ہو شدت کے ساتھ یا غلبہ ریاح ہو، ہوا نکالنے کی غلبہ زیادہ ہو، تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلے ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد پھر نماز پڑھنا شروع کیجیے وضو بنا کر کے۔ مرد کا جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ انگلیاں چٹکانا، انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے۔ انگلیوں کی قینچی باندھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا مکروہ ہے۔ تشہد یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا، جس طرح کتا بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھنا تشہد یا سجدوں کے درمیان مکروہ ہے۔ مرد کا سجدہ میں کلائی کا بچھانا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو مکروہ ہے۔ پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو، بیچ کھلا ہوا ہے تو مکروہ ہے۔ ناک اور منہ کو چھپانا مکروہ ہے۔ نماز میں ماسک وغیرہ لگا کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور کرونا وائرس میں جب ضرورت تھا، پریشانی تھی، عذر تھا، تو اس وقت حکم الگ تھا۔ ابھی آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، تو ناک اور منہ کو چھپا کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بے ضرورت کھنکھار نکالنا مکروہ ہے۔ بالقصد جماہی لینا بھی مکروہ ہے، اور خود آئے تو حرج نہیں۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تصویر کا نمازی کے سر پر یعنی چھت پر ہونا، یا معلق ہونا، یا محل سجود میں ہونا کہ اس پر سجدہ واقع ہو، یعنی جہاں سجدہ کر رہا ہے تصویر پر سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سب صورتوں میں نماز پڑھنا نماز مکروہ ہے۔ نمازی کے آگے یا داہنے یا بائیں یا پیچھے تصویر کا ہونا، جبکہ معلق یا نصب ہو یا دیوار وغیرہ میں منقوش ہو، نقش کیا گیا ہو، تو ان سب صورتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے وہاں پر۔ الٹا قرآن مجید پڑھنا، الٹا پڑھنا یعنی قرآن مجید میں جو ترتیب سے ہے سورہ، وہ ترتیب نہیں پڑھ رہا، بلکہ سورۃ الناس سے شروع کر کے اوپر جا رہا ہے، اوپر سے نیچے نہیں آ رہا بلکہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، تو ایسا پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی سورۃ الناس پڑھنے کے بعد پھر قل اعوذ بالفلق، پھر قل هو اللہ احد، اس کے بعد تبت یدا، اس طرح الٹا پڑھ رہا ہے تو پھر مکروہ ہے۔ ہاں، اگر تبت یدا کے بعد قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کے بعد قل اعوذ بالفلق، اس کے بعد قل اعوذ بالناس پڑھتا، اس طرح ترتیب سے پڑھتا، جو قرآن میں ترتیب ہے اس طرح پڑھتا تو مکروہ نہیں۔ آگے دیکھیے، قراءت کو رکوع میں ختم کرنا،
جب قرات قرآن مجید پڑھنا ختم کر رہا ہے تو ڈائریکٹ جا کر کے رکوع میں ختم کر رہا ہے، مکروہ ہے۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود وغیرہ میں جانا، امام سے پہلے مقتدی کا، پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کا رکوع و سجود وغیرہ میں جانا، امام ابھی نہیں گیا، یہ پہلے جاتا ہے، یا اس سے پہلے سر اٹھانا، یعنی امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ تمام باتیں مکروہ تحریمی ہیں، یہ تمام باتیں مکروہ تحریمی ہیں جو ابھی یہاں سے لے کر کے یہاں تک بتائے نماز کے مکروہات میں، یہاں سے لے کر کے جو یہاں تک بتائے یہ سب باتیں مکروہ تحریمی ہیں، نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ آگے ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ وتر کا بیان، وتر کا نماز کیسے پڑھیں گے، وتر میں دعائے قنوت کس طرح پڑھنا ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔